میں پروفیسر مسرت جمیل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ وہ نیا ٹاپک کیا ہے؟ وہ نیا ٹاپک آج ہے مافیاز کے بارے میں۔ مافیاز تو بہت سے ہیں، لیکن آج میں ذکر صرف 4 مافیاز کا کروں گی، جن کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اتنے قابل لوگ ہوتے ہوئے بھی پاکستان اس طرح ترقی نہیں کر سکا۔ سب سے پہلا جو مافیا آئے گا وہ ہے ٹرانسپورٹ مافیا۔ یہ ٹرانسپورٹ مافیا کے آنے سے پہلے ہماری ٹرینیں چلا کرتی تھی، چھوٹے شہروں سے آتی تھی بڑے شہروں کی طرف۔ اس میں تاجر بھی ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اسٹوڈنٹ سارا دن پڑھتے تھے، تاجر جو تھے وہ اپنی خرید و فروخت کرتے تھے اور وہ شام کو اپنے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر آیا ٹرانسپورٹ مافیا۔ ٹرانسپورٹ مافیا نے کیا کیا، اس ریلوے کے ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج کر دی ہے۔ اب یہ ہوا کہ ایک ٹرین جو آدھی رات کو چل رہی ہے اور بڑے شہر میں آ رہی ہے، اس میں نہ اسٹوڈنٹ سفر کر سکتے تھے نہ تاجر سفر کر سکتے تھے، اور یوں ریلوے جو ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا، اور وہ اس کا سارا جو تھا نظام درم برم ہو گیا، اور یہ جو ٹرانسپورٹ مافیا تھا یہ ٹاپ پہ چلا گیا۔ پہلے جو ریل کا سفر تھا وہ ایک رومانوی سفر تھا۔ بچوں کو لالچ کیا دیتے تھے کہ جی ہم جائیں گے نانیہال جائیں گے ٹرین پہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے ٹرین پہ جائیں گے، اور بچے اس پہ خوش ہو جاتے تھے۔ اب ٹرین کا سفر ایک بھیانک سفر سے کم نہیں ہے۔ دوسرا مافیا جو ہے یہ پرائیویٹ سکولز کا مافیا ہے۔ پارٹیشن کے بعد صرف بہت عرصے تک صرف سرکاری اسکول تھے، اور سرکاری اسکول جو تھے یہ بڑی بڑی عمارتوں میں بنے ہوتے تھے، بہت سے لاتعداد کمرے ہوتے تھے، بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے، اور یہاں پہ جتنے اساتذہ تھے وہ چونکہ سلیکٹ ہو کے آتے تھے، اس میں باقاعدہ ان کا ایگزام ہوتا تھا، باقاعدہ اس میں آتے تھے انٹرویو کے بعد، اور جو سب سے قابل ہوتے تھے وہ آتے تھے سرکاری اسکولوں میں۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ پرائیویٹ اسکول مافیا آ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آکسفورڈ کا لے آئے، سلیبس لے آئے، 10 مرلے میں انہوں نے اسکول کھول لیے، جس میں نہ کوئی اسکول گراؤنڈ تھا، نہ کوئی وہ تھا، اس میں نہ کوئی کھیلنے کی کوئی فیسیلیٹی تھی۔ آپ سوچئے ذرا 10 مرلے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور جو ٹیچرز سوائے اس کے کہ وہ فیشن والی اور انگلش بولنے والی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ جب تھا سرکاری اسکول تھا، وہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی، وہاں پہ ترانہ ہوتا تھا، وہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے اب کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، مکالمے ختم ہو گئے، مباحثے ختم ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ جو ایک قوم تھی جس کو اسکول گئی تو کوئی کھیلنے کی جگہ نہ ملی، کالج گئی کھیلنے کی کوئی جگہ نہ ملی، پھر کیا ہوا، ان کے اندر شدت پسندی آ گئی، ان کے اندر مکالمہ ختم ہو گیا۔ اب وہ قوم کس طرح چل پڑی ہے، دوسروں کو کافر کہہ رہی ہے، اپنی انتہا پسندی دکھا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ صرف اس مافیا کی وجہ سے قوم کو کتنا نقصان ہوا۔ اور پھر ایک اور نقصان دیکھیے، انہوں نے باہر کا سلیبس پڑھا لیا، انہوں نے باہر کے امتحان دیے، اور اس طرح ہمارے جو جوان تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جب باہر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، اور برین ڈرین، قابل لوگ، ذہین لوگ، جوان لوگ اب اسی طرح آہستہ آہستہ باہر چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں کیا رہ گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل لوگ جو تھے باہر چلے گئے، وہاں پہ مشہور ہو رہے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کون کام کرے؟ پاکستان میں کام کرنے کے لیے اب وہ نالائق جو لوگ ہیں صرف وہ رہ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہماری قوم کو صرف اس وجہ سے ہوئے کہ یہ پرائیویٹ اسکول شروع ہوئے، اور ان کا جو سلیبس ہے اگر آپ وہ دیکھیے
تو اس میں کیا ترویج دے رہے ہیں؟ غیر ملکی کلچر کو ترویج دے رہے ہیں. تو یہ آپ اس کے بارے میں دیکھیے گا اور سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تیسرا بڑا مافیا جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیاں دوائیاں بناتی ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے ویلیوز جو ہے وہ پھر سیٹ کر لیے ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر وغیرہ کی، اور اس کے لیے پھر انہوں نے دوائیاں انٹروڈیوس کروا لی ہیں. اب یہ کیا کیا انہوں نے، جو ڈاکٹر لوگ ہیں ان کو غیر ملکی دورے کرواتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس ان کے لیے بک کرواتے ہیں، اپنی دوائیاں انہیں دیتے ہیں، اور دوائیاں جو نسخے وہ لکھتے ہیں وہ انہی فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ان کو یہ تمام رشوت دیتی ہیں وہ نسخے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے جو بنائے ہوئے ہیں دوائیوں کے سٹور بنائے ہوئے ہیں اس میں انہی کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ ایسی دوائیاں بھی رکھی گئی ہیں جو کہ ٹیسٹ نہیں ہوئی، صرف ان کا نام ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہماری قوم کی صحت جو ہے وہ کتنی ڈاؤن چلی گئی ہے ان دوائیوں کی وجہ سے. چوتھا مافیا جو ہے یہ پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے. پہلے آپ دیکھیے کہ ہاسپٹل تھے گورنمنٹ کے، سرکاری ہسپتال جو تھے وہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بن گئے ہوئے. اور اس نے کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا اس مافیا نے کہ اگر کسی نے مرنا ہے تو سرکاری ہسپتال چلے جائے. میں اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے مختلف ہاسپٹل میں گئی ہوں. میں گئی ہوں شیخ زید ہاسپٹل گئی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت قابل ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسیں جو ہے وہ وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور صفائی بھی ہے، ہر طرح کا. میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہاسپٹل کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹھیک کیے ہیں. ڈاکٹرز بھی بہت قابل ہیں، نرسیں بھی بہت قابل ہیں، سٹاف بڑا کوآپریٹو ہے، اور وہاں کی جو لیبز ہیں وہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کی ہیں. پھر اس کے بعد میں گئی انمول ہاسپٹل گئی. انمول ہاسپٹل میں نے یہی دیکھا، ایون انٹر ہوتے ہی کسی صورت بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ ہوگا گورنمنٹ کا لگے گا، لیکن وہاں پہ جاتے ہی آپ کو وہاں پہ بینچز، وہاں پہ ڈسٹ بن، وہاں پہ پھول، ریسیپشن پہ آپ دیکھیے خوبصورت وہاں پہ وہ ہے مچھلیاں جو ہیں وہ ایکویریم بنے ہوئے ہیں، مچھلیاں ہیں. پھر اس کے بعد جب ٹوکن لیا تو اس کے بعد انہوں نے جو جہاں میں ویٹنگ روم میں بٹھایا وہاں پہ بہترین فرنیچر اور ٹوکن ہمیں ملا، اور اے سی لگا ہوا ہے وہاں پہ، ٹی وی جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اور ٹوکن نمبر وہ بتاتے ہیں اور اس کے مطابق وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر سے ملنے کا موقع ملا. سب نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور اٹینڈ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بیوقوفی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان میں اچھے ہاسپٹل بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، اور ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. کم خرچ. اب دیکھیے میری دوست کی بیٹی کی انگلی پہ اس نے پٹی کروانی تھی، تو وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے 1600 روپے صرف پٹی کروانے کے لیے، اور اس نے جب دوبارہ وہ پٹی گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروائی تو بغیر کسی پیسے دیے اس کی پٹی ہو گئی. ہاں اگر آپ کو شوق ہے پیسے خرچ کرنے کا تو ضرور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جائیے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیے. میں نے آپ کے سامنے صرف 4 مافیاز کا ذکر کیا ہے. مافیاز بہت سے ہیں. یہ مافیا ہی تو ہے جو ہمارا کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہا. کالا باغ ڈیم اب یہ دیکھیے، یہ مافیا جو ہے وہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اور
کالا باغ ڈیم کے خلاف جو ہے وہ بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں. اگر اس مافیا پہ کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارا کالا باغ ڈیم بھی بن جائے گا اور بجلی کی شارٹیج سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پاکستان میں ہو. وہ اتنی سرپلس بجلی بن سکتی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو باقی مافیاز کا ذکر اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.